بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. محترم بزرگوں، ماہ محرم الحرام کے اندر سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یادگار قربانی ہے، جس کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان فراموش نہیں کر سکتے. اتنی عظیم قربانی تاریخ اسلام کے اندر نہیں ملتی ہے. ان دونوں حضرات نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور راہ حق پر چلتے ہوئے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ لیے قربان کر دیا. جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں صرف کیا، قربان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وقت پڑے اسلام کی سربلندی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اسی طرح جس طرح امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، اسی طرح مومن اور ایمان والے مرد، ایمان والے خواتین، ایمان والے بچے، ایمان والے بوڑھے، سب لوگ اس بات کا عہد کریں کہ جس طرح ان لوگوں نے قربانی دیا ہے اللہ کے راہ میں، اسی طرح ہم بھی جب بھی وقت پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہم بھی اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دیں گے. امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کبھی بھی حق کو ہمیشہ غالب کرنا چاہیے اور ظالم حکومت کے آگے، ایسے افراد کے آگے جو ناحق پر ہوں، ان کے آگے کبھی بھی پست نہیں ہونا چاہیے اور اپنے عزم کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس دور کے ان صحابہ نے کربلا کے میدان میں بادشاہ وقت کے سامنے، خلیفۃ المسلمین کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح آج کے اہل ایمان بھی اپنے دل کے اندر اس بات کو سما کر رکھیں کہ جب تک دنیا میں رہیں گے، سانس کے آخری دم تک اللہ کے دین متین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے. بہت ساری مرتبہ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ انسان کے عزم تو ضرور ہوتے ہیں کہ ہم وقت پڑے گا تو ہم یہ کر دیں گے، وقت پڑے گا تو یہ کر دیں گے، لیکن بالکل جب وقت آتا ہے تو انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر صرف اس کی ایک بڑی چیز ہے کہ آپ جس وقت آپ کے حوصلے پست ہو رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہم کربلا جیسے عظیم تاریخ کو نہیں دوہرا سکتے ہیں، آپ اسی وقت اپنے آباء و اجداد کے تاریخ کو، اپنے بزرگوں کے تاریخ کو، سیدنا حضرت امام حسین کے تاریخ کو پڑھیے اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر ایک انقلاب پیدا کیجیے، اپنے قوم کے اندر ایک انقلاب پیدا کیجیے. جس طرح وہ اتنے کم عمر کے اندر بڑے سے بڑے بادشاہوں کے سامنے اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں. کربلا کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، صرف اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے کہ آپ عزم کر لیجیے کہ وقت پڑے تو ہم بھی اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے.
جس طرح ان لوگوں نے جان کو نچھاور کیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، کل وعد اللہ الحسنی، جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جو بھی لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں کربلا کی تاریخ کی طرح اپنے آپ کو نچھاور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، رب کریم جس طرح کربلا کے مجاہدین کی حفاظت کرتا ہے، کربلا کے ان افراد کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، حمایت کا اعلان کرتا ہے، وہی رب کربلا کی تاریخ کی طرح ہندوستان کے اہل ایمان کی بھی حمایت کرے گا، نصرت کرے گا، تائید کرے گا، بلکہ انقلاب برپا کرے گا۔ شرط ہے کہ آپ کے اس عزم کو، اس انقلاب کو، اس مجاہدے کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے کہ وقت پڑے تو امام حسین کی طرح بھی اپنے آپ کو نچھاور کر دیں گے۔ وہ بہت کم عمر لڑکے تھے، بہت معصوم لڑکے تھے، کہ بہت زیادہ عمر نہیں تھی امام حسین کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے تھے، انہی کے پتن سے نکلا ہوا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا تھا۔ وہ عظیم قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں کہ آج گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی امت کہتی ہے کہ امام حسین ایسے تھے۔ آپ بھی کچھ کر لیں گے دنیا کے اندر تو آپ جب نہیں رہیں گے تو آپ کی نسلیں بھی گواہی دیں گی ہمارے پرکھ ایسے تھے، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے۔ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، کتنا بڑا کام کیا ہندوستان کی آزادی میں، جتنے بڑے بڑے علماء نے اس وقت انگریزوں کے سامنے پنجہ آزمائش کی، ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 76-75 سال، جتنے بھی سال گزر گئے، آج بھی لوگ نام یاد رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کا، اسی اس وجہ سے کہ انگریزوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ آپ بھی اگر ڈٹ جائیں گے غیر کے سامنے کہ یہ حق ہے، قیامت تک جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ، تاریخ نگار، رائٹر لکھے گا کہ اس دور کے اہل ایمان نے سن 2022 کے گورکھپور کے اہل ایمان نے یہ انقلاب برپا کیا تھا۔ آپ نہیں کریں گے، جب رائٹر تاریخ لکھے گا تو لکھے گا سن 2022 کے اہل ایمان نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے نام و نشان سماعت، آپ کا نام و نشان خطرے میں چلا جائے گا۔ آپ کی نسلیں کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے فلاں نے، ہمارے گھر کے ذمہ داروں نے کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا۔ آج بھی وقت ہے کہ جب بھی وقت پڑے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ سماج کے اندر انقلاب اتنا برپا کرو، اتنا برپا کرو کہ خیر بھی آ کے کہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کر کے دکھایا۔ آپ چلے جائیں گے، آپ دنیا میں نہیں رہے گی، آپ کی نسلیں کہیں گی ہمارے آبا و اجداد نے کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ امام حسین نے اگر کربلا کی تاریخ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا، یا ہندوستان کی آزادی میں اس دور کے بزرگان دین نے اتنا بڑا انقلاب نہ برپا کیا ہوتا، تو تاریخ نگار لکھتا ہے کہ اس دور کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن رائٹر لکھتا ہے کہ نہیں، اس دور کے لوگوں نے، اہل ایمان نے انقلاب برپا کیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی مرنے کے بعد ہمیشہ ایک سرخ الفاظ میں لکھا جائے، بڑے بڑے اچروں میں لکھا جائے، تو انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اپنی قوم کو کھڑا کرنا پڑے گا، قوم کے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، قوم کے بزرگوں کو سرپرستی کرنا پڑے گی، تب جا کر گاڑی چلے گی، تب جا کر کارواں آگے بڑھتا ہے۔ ہم نہیں کریں گے پھر وہی ہوگا جس طریقے سے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ قوم کو آگے کر دیتے ہیں، خود پیچھے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب نعرہ لگانے کا وقت آئے گا، انقلاب برپا کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو وہ طاقت اور وہ قوت نہیں محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر، جو طاقت اور قوت ہمارے قلب کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ہر شخص کو آ جانا پڑے گا۔ اس دور کے اہل ایمان نے جس طرح قربانی دی ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی وہی خون ہے، ان کے اندر بھی وہی خون ہے۔ اس دور کے اندر جو اللہ تھا وہی اللہ آج بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کربلا کے اہل ایمان کو حاصل تھی، وہی اہل ایمان کو، اس دور کے اہل ایمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آج بھی وہی حاصل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک عزم تھا، ایک طاقت تھی، ایک طرح کی ایک احساسیت تھی کہ قوم کو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے کم از کم کربلا کی تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے، یہ عبرت ملتی ہے
کہ جب بھی وقت پڑے اللہ کی دین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے لیے قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔